331 سورۃ الشعراء مکیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی جانتے ہیں خوب۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ مومن کیوں نہیں بن رہے۔ طاسین میم اس کا معنی بہتر اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں کہ وہ مومن کیوں نہیں بن رہے۔ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے، اور مکے کے درمیانے دور میں، مکی دور 13 سالوں پر محیط ہے، اس کے درمیان میں غالباً 6-7 نبوت کو یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس دور کے حالات ایسے تھے کہ صحابہ اکرام کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمان ہونا ایسے تھا جیسے اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھنے کے برابر ہے، اور اعتراضات اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کے متعلق بہت سارے لوگوں نے لایانی کیے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے مدلل جواب دیا۔ اور اس کا نام سورہ شعراء، اس کے آخر میں آیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعراء ہیں وہ گمراہی کے پیچھے لگتے ہیں، اکثر کی بات ہو رہی ہے۔ شاعر کی جمع ہے شعراء، اور شاعر شعر پڑھنے والا۔ قرآن پاک نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ نے کہا نہیں، میرا نبی شاعر نہیں ہے، اور شاعروں کی حالت تو یہ ہے وہ تخیلات میں کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں، میرا نبی تو سوائے حق کے کچھ بولتا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، تو اس لیے سورت کا نام سورہ الشعراء رکھا گیا۔ اور اس کا پہلی آیت اور پہلا جو جملہ ہے طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی
اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اندازے لوگوں نے لگائے اپنی طرف سے، بہت سارے انہوں نے تخمینے لگائے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا تواسین کا یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کا نام ہے، کسی نے کہا یہ اللہ رحمان کا نام ہے، لیکن یہ سب ایک اٹکل پچو اندازے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ 29 صورتوں میں شروع کے اندر حروف مقطعات آئے۔ کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 29 صورتوں کے شروع یا 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ نے کیا ہے۔ اور امام بیضاوی، تفسیر بیضاوی سب سے مشکل ترین تفسیر ہے اور سب سے عربی میں اہم تفسیر ہے لغت کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات لا کر اللہ تعالیٰ نے تحدہ بھی اس کے ساتھ مکے کے مشرکوں کو چیلنج کیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن نعوذ باللہ یہ خود نبی پاک نے بنایا ہے، یہ نبی پاک نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن کسی بشر کا کلام ہے، کسی بشر نے بنایا ہے، تو یہ حروف مقطعات سے بنا ہے، الف سے لے کر یا تک حروف مقطعات سے بنا ہے۔ تو یہ تمہارے سامنے ہم نے رکھ دیے طاسین میم، انہی سے مل کر یہ قرآن بنا ہے۔ اگر کسی بشر نے بنایا، کوئی اور بشر ایک نہیں، سارے تمہارے جو کافر ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور قرآن کی ایک آیت لے آؤ۔ اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کر نہ سکے، اللہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے قیامت تک کوئی بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ چیلنج ہے۔ اصل میں حروف مقطعات کا یہی معنی ہے، باقی اپنے اپنے آئیڈی ہیں، وہ 1000 لوگ کرتے رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تِلْکَ آیات الکتاب المبین، تِلْکَ اسم اشارہ ہے جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں اشارے کے لیے یہ لفظ دور کے اشارے کے لیے، دور وہ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں وہ، ایک ہوتا ہے یہ قریب، ذالکا قریب کے لیے آتا ہے ذالک الکتاب، اور تل کا دور کے لیے آتا ہے۔ آیات آیت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، اور یہ بھی یہ جو دائرہ سے آیت کہتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ الکتاب جو لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، مبین واضح، اسم فاعل کا صیغہ ہے، کھولنے والی، روشن، واضح۔ لعلک باخع نفسک، یہ حروف ترجی ہیں، امید والے۔ لعلک شاید کہ آپ، باخع کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اندر ہی اندر ہلاکت یا نقصان کی طرف لے جانا، نفسہ کا اپنی ذات کو۔ اللہ کا معنی اصل میں ہے ان لا، یہ ان لا کو آپس میں مدغم کر کے بنا ہے اللہ، ان لا یکون مومنین، کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں واقعی بڑی بے چینی میں رہتے کہ یہ مکے کے مشرک، جب ان کے پاس دلائل ہیں، نبی پاک کا خاندان تھا، سرداروں کا خاندان تھا، اور وہ بڑے عقل مند دنا تھے دنیاوی لحاظ سے، اتنے دنا تھے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب وہ بدر کے لیے نکلے لڑائی کے لیے، ابو جہل نے ہی دیکھا کہ اونٹ کا گوبر پڑا ہے، اس نے اٹھا کے توڑا اور توڑ کر کہا کہ یہ اونٹ مدینے کے ہیں، اس میں کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ اندازہ لگا لیا کہ مدینہ علاقہ کھجوروں کا ہے اور یہ اس کے اندر گٹھلیاں ہیں، اونٹ مدینے کی طرف سے آیا، لہذا یہ مدینے کے لوگ، اتنے گویڑی، اتنے تجربے کار دنیاوی لحاظ سے، اور بعض بار ریت کے اوپر
وہ اس کو اٹھا کر یا اس کے اندر کئی ایک چیزوں کے ذریعے اندازہ لگاتے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. اتنے سینس ایبل شعور والے تھے دنیاوی لحاظ سے. تو آقا علیہ السلام اس پریشانی میں تھے کہ کاش یہ بھی کلمہ پڑھ لیں، کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. آپ یہ بے شمار بار بات سن لی ہے کہ آپ نے ان کو کہا، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کی ہو جائے. آپ نے فرمایا ہو جائے گی، کلمہ پڑھ لو. اس قدر تڑپ تھی. تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تذهب نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور سورہ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا باخر نفس کا اللہ ساری علم یومن بہذا الحدیث اسفا. تو یہ نبی پاک کی ایک جو دل کی تڑپ تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا شروع صورت میں کہ آقا علیہ السلام کتنے عظیم مبلغ تھے. یعنی جتنا بڑا لیڈر اتنا ہی زیادہ درد اپنی قوم کا، عوام کا، لوگوں کا. جو لیڈر قائد اپنی عوام کے حق میں اتنا مخلص نہ ہو کہ ان کے حق میں دعائیں کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دے، وہ لیڈر جو دعائیں نہ کرے وہ قوم کے حق میں مخلص بھی نہیں، وہ کبھی عظیم بھی نہیں ہو سکتا. عظیم لیڈر وہی ہے، عظیم قائد وہی ہے جو قوم کے لیے، قوم کے حق میں ہدایت کی دعا کرتا رہے. لوگ پتھر ماریں وہ لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، ہمیں بھی امت کے حق میں یہی جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.